آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میری امت کے لوگوں، آپ نے پوری دنیا کو جتنے بھی مسلمان مومن موحد آنے والے ہیں یا آ چکے ہیں یا اس وقت موجود تھے، آپ نے سب کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ صلو، نماز ایسے پڑھو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھا ہے۔ اب ہم نے تو نہیں دیکھا آپ کو نماز پڑھتے ہوئے، لیکن جن لوگوں نے دیکھا ہے ان لوگوں نے ہی ہمیں آپ کی نماز کے متعلق بتایا ہے۔ احادیث کے اندر ان لوگوں نے شائع کیا، ان لوگوں نے لکھا جنہوں نے ڈائریکٹ خود اپنی آنکھوں سے کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا اور پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو ایک سوال تھا کہ جب امام نماز پڑھا رہا ہو، ایک رکعت یا دو رکعت ہو جائیں تو جو مقتدی نماز کے ساتھ مل جاتا ہے، جتنی رکعتیں اس نے امام کے ساتھ پڑھ لی، دو پڑھ لی تو یا دو رہے گی، تین پڑھ لی تو یا ایک رہے گی، یہ ایک پڑھ لی تین رہے گی، تو اس کا کیا طریقہ کار، اس کو کیسے ادا کیا جائے گا؟ تو جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ حدیث تقریباً سیاستہ کی تمام کتابوں کے اندر موجود ہے۔ حدیث کے حوالے صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، ہر ایک کے اندر یہ حوالہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے آؤ تو دوڑتے ہو نہ آیا کرو، بلکہ ایک ایسے اور ایک مستقینہ سکون کے ساتھ۔ دوڑنے سے مراد یہ ہے کہ جب آپ وضو کر لیا، آپ نے اذان سنی تو وضو کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ دوڑتے ہوئے آئیں گے تو سانس کھولے گا، نماز کے اندر آپ کچھ پڑھ نہیں سکو گے، سکون اطمینان نہیں رہے گا۔ حدیث کا جو دوسرا حصہ ہے، حضور فرماتے ہیں فما ادرکتم فصلوا، جو تمہیں نماز مل جائے فصلوا، اس کو پڑھ لو، جو نماز تمہیں مل جائے اس کو پڑھ لو، وما فاتکم فاتموا، اور جو تمہاری نماز رہ جائے اس کو ادا کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ جو مقتدی نے نمازیں ادا کی، رکعتیں ادا کر لی، کیا اس کی وہ رکعتیں پہلی شمار کی جائیں گی یا امام والی شمار کی جائیں گی؟ تو اس حدیث سے یہی ثابت ہوتا ہے، محدثین نے بھی یہی ثابت کیا ہے۔ اس کے اندر کچھ اقوال موجود ہے، اختلاف ہے، احناف کے نزدیک، شوافی کے نزدیک اختلاف ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو امام کی جو رکعتیں ہوں گی وہی شمار کی جائیں گی، دو رکعتیں، اور جب وہ کھڑا ہوگا تو وہ اپنی دو رکعتیں ادا کرے گا، اپنی سے مراد جو اس کی رہ گئی تھی، پہلی دوسری۔ لیکن شوافی کے نزدیک وہ کہتے نہیں، اس نے جو ابتدا کی تھی فاتمو سے مراد یہ ہے کہ جو تم نے آغاز کیا وہیں سے تمہاری ابتدا شروع ہو گئی ہے، وہ تمہاری پہلی رکعت شروع ہو گئی ہے۔ تو امام امیر صنعانی رحمہ اللہ، جنہوں نے بلوغ المرام کی تشریح لکھی ہے، کتاب کا نام سبل السلام، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کے اندر اختلاف ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ امام کی جو رکعتیں مقتدی امام کے ساتھ ملے گا، وہ مقتدی کی آغاز والی رکعت شمار ہوگی، پہلی۔ اور شرعاً مسئلہ بھی یہی ہے کہ نماز کو ترتیب کے ساتھ پڑھا جائے، پہلی رکعت، پھر دوسری، پھر تیسری۔ اگر مقتدی وہ امام والی رکعتیں پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز کی ترتیب نہیں رہے گی، جبکہ شریعت کہتی ہے ترتیب کے ساتھ نماز ادا کی جائے، پہلی رکعت، دوسری رکعت، تیسری رکعت، پھر چوتھی رکعت۔ اگر ترتیب نہیں ہوگی تو پھر نماز میں خلل آ جائے گا۔ اس لیے جو ہمیں سبق دیا گیا، جو ہمیں سمجھایا گیا، اختلاف ضرور ہے، لیکن راجح قول محدثین کے میں نے بہت سارے اقوال پڑھے، سب سے زیادہ جو راجح قول آئے ہیں محدثین کے وہ یہی تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ جو فرمان ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ مقتدی جب آئے گا تو اسی نماز صحیح رکعت سے اس کا آغاز ہو جائے گا، اور جب وہ کھڑا ہوگا تو وہ تیسری اور چوتھی رکعت پڑھے گا، وہ پہلی والی شمار نہیں کرے گا۔
صورت جس میں ثنا پڑ جاتی ہے یا اللہ باعث باعث پڑ جائے وہ رکعت اس کی نہیں ہوگی، اب وہ اس کی تیسری رکعت ہے یا اس کی چوتھی رکعت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنی کے اندر قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔